رمضان مبارک کے 10 دنوں میں سے آخری دن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان ہی کا آخری دن ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے پورے رمضان کے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور کی ہوئی نیکیوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، جتنی اللہ کی توفیق سے جس سے بھی ہو سکی ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے کہ نفس و شیطان ان کو ضائع نہ کرا دے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معذرت معافی کرنی ہے۔ رب کریم کی ذات بڑی مہربان ہے، بندہ تھوڑی سی طلب دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت لپٹ کے آتی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں کئی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا ہم میں سے جس بندے کو اللہ نے جن نیکیوں کی توفیق دی ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، دیگر عبادات کا، صدقہ خیرات کا، اب شیطان اس پر 2 طرح سے وار کرے گا۔ ایک بار یہ کرے گا، واہ تیرا بڑا کمال ہے، فلاں تیرا ہمسایہ وہ تو بالکل نکما ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور تو بڑا نیک آدمی ہے، تو نے بڑا کمال کیا، بڑا یہ کیا، بڑا وہ کیا۔ اسے کہتے ہیں عجب، اپنی نیکی پر اترانا، خود پسندی۔ اگر یہ خیال آیا سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو فوراً جھٹک دو کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اس طرح کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کوئی تیر مارا ہے، میں نے کوئی کمال کیا ہے، میں بڑا نیک بن گیا ہوں، میں بڑا صوفی صافی نیک نمازی بن گیا ہوں، اس طرح کا خیال اگر آئے تو سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو فوراً جھٹک دو کہ کوئی نہیں، جو کچھ ہوا ہے میرے اللہ کی توفیق سے ہوا۔ کوئی اور بھی اگر میری تعریف کرے کہ ماشاءاللہ جی اس نے یہ کیا، تو پھر دل میں یہ خیال کرو کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ اس چیز کی کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے میرے عیبوں پر جو پردہ ڈالا ہے، یہ اس ستاری خدا بندی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر میری حقیقت اصلیت اندر کی اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو یہ کبھی میری تعریف نہ کرتا۔ یہ تعریف جو ہو رہی ہے یہ میرے رب کی صفت ستاری کی ہو رہی ہے۔ ایک تو شیطان یہ وار کرتا ہے کہ بندے کو عجب میں ڈالتا ہے، خود پسندی کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا خدا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سمیت، ان کا بیٹا بھی جوان تھا، وہ بھی ساتھ تھا، سفر کر رہے تھے، سیلانی آدمی تھے، سفروں میں زندگی گزاری ہے، تو کہیں جنگل میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تہجد کے وقت اٹھے شیخ سے، عبادت کر رہے ہیں، بیٹا بھی اٹھ گیا، اس نے بھی عبادت شروع کر دی۔ اب جس وقت تہجد کا ٹائم ختم ہوا، صبح کی نماز کا وقت شروع ہونے لگا، اذان دینی ہے، اب تو سب نے اٹھنا ہے، تو بیٹے نے یہ کہا کہ دیکھو ابو، یہ سارے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ نے کتنی ان کو نعمتیں دی ہیں، یہ دیکھو سارے سوئے رہے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا، یعنی باقیوں کے بارے میں یہ کہا۔ تو فوراً حضرت شیخ نے فرمایا کہ آئے بیٹے، بہتر تھا کہ تو بھی نہ اٹھتا اور تہجد نہ پڑھتا، وہ تیرے لیے بہتر تھا۔ یہ جو تو نے دوسرے مسلمان کے بارے میں گمان کیا کہ وہ ایسا ویسا ہے اور میں نے بڑا تیر مارا کہ میں اٹھا ہوں تہجد پڑھی ہے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی نہ اٹھتا اور تہجد نہ پڑھتا، تاکہ دوسرے مسلمان کے بارے میں تجھے یہ خیال نہ آتا کہ وہ گھٹیا ہے اور میں بڑھیا ہوں۔ تو اس لیے شیطان کا ایک وار تو ہمیشہ عبادت کے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیک آدمی صوفی بسا اوقات بالکل ایسی نفی کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کی ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو جی میں نے کیا تو ہے، ٹکرے ماری ہیں، بس میں منہ بند کیے رکھا ہے، کیا میرے روزے ہیں، کیا میری نمازیں ہیں۔ اس طرح سے ناشکری کراتا ہے شیطان، مایوس کرا دیتا ہے۔ اچھے سے اچھے نیک کو بھی، جو گناہگار ہیں ان پر بھی یہ حملہ کرتا ہے کہ جی تم نے تو کچھ نہیں کیا، لہذا تم تو اب پکے ایسے ویسے ہو گئے، اب تم پر تو خدا کا قہر آئے گا، غضب آئے گا، تم تو جہنمی بن گئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سے کہو مایوسی، کہ وہ مایوسی میں ڈالے گا۔ تو مایوسی میں پڑنا یہ بھی غلط ہے،
اور عجب اور خود پسندی میں آنا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈر بھی کمال درجے کا ہو، لیکن رب کے رحمت کی امید بھی کمال درجے کی ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈر اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ مایوس بھی نہیں ہونا، قطعاً نہیں ہونا، جو ہوا ہے اس پر اللہ کا بڑا شکر کرنا ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھنا ہے، یاد رکھ لو جو آپ نے دعا مانگی اس کے بارے میں 100% آپ کو یقین ہو کہ میری کوئی ایک دعا بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، ضائع نہیں ہوئی، ہر ایک دعا میری قبول ہے، ہر ایک سجدہ میرا قبول ہے، ہر ایک روپیہ خیرات صدقہ میرا قبول ہے، ہر ایک تسبیح تلاوت میری قبول ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے یقین رکھنا ضروری ہے۔ قطعاً مایوسی میں نہیں جانا کہ جی کیا تو ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کیا، رب کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ کا حکم پورا کیا تو اللہ ضرور اس پر اجر و ثواب دے گا، اس میں قطعاً مایوس بالکل نہیں ہونا۔ حدیث پاک میں جیسے میں نے اگلے دن سنائی تھی کہ جتنے پورے رمضان میں اللہ آدمی کی بخشش کرتا ہے، عید والی رات اتنے اور کی بخشش کرتا ہے، ڈبل۔ اور پھر اس سے اگلی ایک حدیث پاک میں سنانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ جس وقت عید نماز ہوتی ہے، عید نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہر چیز کی شرطیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی بندے نے یہاں ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہو، لیکن نماز کے جو بہر کے فرض ہیں، وہ نماز کی شرطیں ہیں، وہ اگر پوری نہ ہوں، فرض کرو کسی کا جسم پاک نہ ہو، کسی کا کپڑا پاک نہ ہو، کسی کے کھڑے ہونے والی جگہ پاک نہ ہو، یا کسی کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، کسی نے نیت نہ کی ہو، اس طرح کی جو شرطیں ہیں، وہ شرطیں اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، پھر تو چاہے وہ ہمارے ساتھ بھی نماز پڑھی، سمجھو اس نے نہیں پڑھی، وہ نماز میں شامل نہیں ہوا۔ شرطیں ضرور ہیں، ورنہ شرطوں موجود ہونے کے بعد عید نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کی رمضان میں بخشش ہو چکی ہوتی ہے، 1 ہو، 2 ہو، 10 ہوں، 20 ہوں، 100 1000 ہوں، جتنے ہوں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو جب وہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کی تو قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پھر رب کا قانون یہ ہے کہ اجتماعی عمل میں اگر ایک کی بھی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے کو ایک سال میں اللہ نے ایک کشف فرمایا تھا، ہے تو بہت پرانی بات، ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ اس سال گویا 22 لاکھ کے قریب یا 22,000، یہ مجھے فنگر یاد نہیں، اتنے آدمیوں نے حج کیا، لیکن اس اللہ والے کو اللہ نے کشف سے یہ بات اس پر منکشف فرمائی کہ ایک کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوا ہے۔ چونکہ ایک کا قبول ہوا تو اجتماعی عمل تھا، پھر اس کی وجہ سے سب کا قبول ہوا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جتنے لوگ عید کی نماز میں شامل ہوں گے بشرطے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن سات کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جن میں چند ایک کا تذکرہ میں نے کیا بھی تھا، جس کے دل کے اندر کینہ ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو کپڑا ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے، جو ہمیشہ شراب کا عادی ہے، اس طرح کے 7 آدمیوں کا تذکرہ تو حدیث میں آ گیا ہے۔ یہ تو شرط ہے کہ ان میں سے نہ ہو، پھر باقی جتنا ایمان والا ہے تو ضرور اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد ذمہ میں رہتے ہیں، حقوق اللہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا اور کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا۔ شاید ہماری سارے رمضان کی قبول نہ ہوں اور اس کی اکیلی عید نماز میں کام بن جائے، رب کی رحمت ہے، ہم کون ہیں اس کو تقسیم کرنے والے، ہم کون ہیں کسی کے لیے کو فیصلہ کرنے والے۔ اس لیے کسی کو اپنے سے کم تر بھی نہیں سمجھنا، لیکن مایوس بھی نہیں ہونا، اور عجب اور خود پسندی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ یہ سارے شیطان کے بار ہیں جو شیطان ایمان والے انسان پر کرتا ہے۔ اس کی نیکیاں ضائع کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کی حفاظت